سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له، الأول بلا زوال والدائم بلا فناء، ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان، جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صلوات۔ ایک اور صلوات جی۔ آج سلسلہ کلام کا پہلا روز ہے اور اس وعی وافی ہدایت کے ذیل میں جو معروضات ہوں انشاءاللہ ہفتے تک آپ کی خدمت میں کی جائیں گی کہ ذات واجب نے اعلان کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں صاحب اقتدار بنایا تو انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، معروف کا حکم دیا، منکر سے بچایا، روکا، برائیوں کو روکا، بالآخر انجام تمام امور کا اسی کے ہاتھ میں، اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر جو صفات بیان کی وہ بڑی قابل غور ہیں اور ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کو حل کرتی ہیں، جس کا ہماری سیاسی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، جو ہر جگہ اور ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ جہاں انسان ہے وہاں ظاہر ہے ان کے امور بھی ہیں، اور ظاہر کچھ اہم باتیں کہ جو آئے کے ذیل میں اور ہمیں سمجھنا بھی ہے کہ یہ جو عزاداری ہے ہماری، جو ہماری شہرگ ہے، یعنی اسلام کی شہرگ ہے، ہماری بقا کا ذریعہ ہے، یعنی دین کے ہماری، اس کا مقصد یہ کہ ہم دین فہمی ہو، قرآن شناسی ہو، قرآن فہمی ہو، ہم صراط مستقیم پر حرکت کریں، اللہ کے رسول اور اس کے جو ائمہ ہیں اہل بیت علیہ السلام ان کی تعلیمات کی روشنی میں۔
جب ہم ان کی ہدایات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پروردگار ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کا کہ اگر انہیں اقتدار ملے دنیا میں، یعنی اسباب مہیا ہوں، انہیں وسائل فراہم ہوں، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ نماز کو قائم کریں گے۔ دیکھیے ترتیب کو ذہن میں رکھتے جائیے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ کیا ہوگا ان کا؟ اقتدار کے بعد، سلطنت کے بعد، قوت کے آنے کے بعد، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے سب تو واجب ہے، اپنی ذات میں تو ہر شخص کو واجب ہے نماز پڑھنا، وہ تو یہاں موضوع ہی نہیں ہے۔ اجتماع کے لیے کیا کریں گے؟ سوسائٹی جب اقتدار ہوگا، قوت والے ہوں گے تو کریں گے کیا؟ نماز اول فریضہ، جو انشاءاللہ عرض ہوگا، قیام نماز پہلی چیز۔ دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام اصل میں۔ تیسرا معروف کو پھیلانا، نیکیوں کو، معاشرے میں اچھائیوں کو۔ چوتھا برائیوں کو روکنا، معاشرے سے فساد کو روکنا، منکرات کو روکنا۔ اور اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد بھی مگر ان سب کی تکمیل کہاں ہوگی؟ یعنی اطمینان نہیں ہے، اطمینان وہاں ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ آپ کام تو صرف کرنا ہے، انجام تو بالآخر اس کے ہاتھ میں ہر شے کا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کے خطاب ہم ہیں مسلمان، اور یہ آیت نے خود آپ کو بتا دیا کہ کہیں پر بھی اگر اقتدار کی شناخت کی جائے کہ اِن مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ، نسبت ہماری تو ہم، جب ہم نے انہیں اقتدار، جب ہم اقتدار نے کسی کو، جب ہم نے انہیں صاحب اقتدار، کریں گے کیا؟ وہ فواحش نہیں پھیلائیں گے معاشرے میں، وہ بے دینی نہیں پھیلائیں گے معاشرے میں، وہ عبادات کا خاتمہ نہیں کریں گے معاشرے میں۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام ہوگا بندوں کو خدا سے ملوانا، ان کا کام ہوگا خدا کے احکامات کو نافذ کرنا۔ بھئی کوئی بات ایسی تو نہیں جو مشکل ہو، یہ تو قرآن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے، آپ کے بارے میں ہے یہ بات، آپ سے کہا جا رہا ہے یہ بات، یہ صفت بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اقتدار میں آ جائیں، جنہیں کچھ سلطنت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، وہ کریں گے کیا آخر وہ؟ اب اس آیت کا ظاہر ایک تعلق ہے، یہ لوگ اہل حق کون ہیں؟ اس سے پہلے قرآن نے ایک بڑا تاکیدی حکم دیا، ایک چیز بیان کی ہے صاحبان فکر کے لیے، اس لیے کہتے ہیں اس آیت کا تعلق کس ٹکڑے سے ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وَلَا يَنْصُرُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اس سے پہلے کہا جا رہا اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ صاحب قدرت ہے، طاقت ہے، عزیز ہے، ناقابل شکست ہے، غالب ہے۔ یہ اس ٹکڑے میں کہا گیا جب ان کا ذکر کیا گیا ان صاحبان ایمان کا، ذات واجب آپ سے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ بولا ینصر اللہ من ینصرہ، اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ جب کہ خود بھی کہہ رہا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی، طاقتور، عزیز ہے، ناقابل شکست ہے، اسے آپ کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی مدد کسے ہوتا؟ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو اس کی مدد کرتا ہے اللہ یقیناً اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین میں، خدا کے دین میں جو اس کی مدد کرتا ہے،
تو یہاں سے آج کی آغاز کی گفتگو ہے کہ آپ کی مصولیت کو بتا دیا گیا. یہ دین کی حفاظت اللہ کا نہیں، آپ کا کام ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے جو دی گئی ہے. یہ انسٹیٹیوشن امانت ہے آپ کے پاس. اللہ کس کی مدد کرے؟ جو پہلے اللہ کی مدد کرے. میں ینصرو، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو. اب بھابھیوں کے لیے بڑی مشکل ہے. خود اللہ بھی مدد کا طالب ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے دین میں ضرورت ہے مدد کی، کیونکہ دین سماج کے لیے آیا، معاشرے کے لیے آیا ہے. ہمارے معاشرتی کام موضوعوں سے نہیں ہوتے ہیں. اگر اللہ کو کام موضوع ہی سے سب کرنا ہوتا تو پھر زحمت کی ضرورت کیا تھی اس اعلان کی. ان دو ٹکڑوں کو میں دوں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سمجھ لیں ہم کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ایز اے مسلمان. اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ دوسرا مرحلہ، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں کہ اچھا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. وہ لوگ کہ جو گھر سے محض اس لیے باہر کر دیے گئے کہ وہ انہوں نے بیچارے یہ کہہ رہے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اب اگر اس کو دونوں طرف سے لیں گے، اس کا رب کس سے ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے ایک چیز غور کیجئے، جو اس سے پہلے کی آیت جو ہے وہ پوری جہاد کی آیت ہے. چونکہ آپ سب مہاجر بھی ہیں، یہاں پر اپنے ہجرت بھی کیے ہوئے ہیں، اور پروردگار یہ بات بتانا بھی یہی چاہتا ہے ان آیتوں میں ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے. اس سے پہلے اعلان ہوا کہ اللہ ہمیشہ مومنین کے ساتھ مدد کے لیے تیار، دفاع کرتا ہے ان کا، مومنین کا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے مومنین کا، انہیں شر سے محفوظ کرتا ہے، شرک سے، کفر سے، دشمنوں سے. اعلان عام ہے پروردگار کی طرف سے. کس کی نہیں کرتا، کس کو پسند نہیں کرتا؟ ناشکرے کو، خائن کو پسند نہیں رکھتا. اس کو چونکہ ہے مدد تو اب آپ کے لیے حکم جہاد بھی دیتا ہے. پھر وہ آپ کو صرف ترجمہ گزروں گا چونکہ وہ میرا موضوع جہاد نہیں چکے، لیکن اس مقصد میں جانا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت ہے جنگ کی، قتال کی، کسے جن سے قتال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ بانہم ظلموا، کیونکہ مظلوم ہیں، ظلم کیا گیا ہے ان پر، انہیں اجازت ہے. ان اللہ لنصرہم لقدیم، اللہ نصرہم لقدیم، اللہ قادر ان کی مدد کرے مظلوموں کی. اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، مگر قتال آپ کریں گے. اجازت بھی تو دے رہا، ورنہ خود ہی مار دیتا، سب کو ختم ہو جاتا ہے. حکم آتا صحیح مرے پڑے ہوتے، ضرورت کیا آپ کو جگہ کی؟ وہ دینا یہ دینا ہے، یعنی مراد ہے کہ اب آپ دفاع کریں. مکے میں زندگی میں اجازت نہیں تھی یقیناً آپ کو، آپ کچلے تھے، صبر تھا، صبر کرو، صبر کرو. مدینے میں کہ اجازت اب آپ کو اذن دیا جا رہا ہے، اجازت ہے اب آپ کو، کیا دفاع کرو، لڑو. چونکہ مظلوم ہے انسان، ان کو دی گئی ہے اذن، اجازت ہے جو مظلوم ہے. انہم ظلم، اور اللہ پوری قدرت رکھتا ہے ان کی مدد کی. اللہ نصرہم لقدیم، پوری طاقت رکھتا ہے کہ ان کی مدد کرے. مگر قدم آپ اٹھائیں گے، مدد وہ کرے گا. سارا کام اس کے ذمہ نہ کر دیں، اللہ کام نہیں کرے گا. قدم آپ بڑھائیے، مدد اس کی آئے گی. حوصلہ آپ دکھائیے، نکلیے باہر دشمن کے مقابلے، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تھوڑی لڑے گا ہماری طرف سے آ کے، جنگ آپ کی ہے یہ. چونکہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے، آپ کے ایمان کی آزمائش ہے. اجازت ہے تمہیں. کیوں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ نکالے گئے اپنے گھر سے. اب جس کا میں نے آخر میں کہا کہ پہلے ہم اس پس منظر کو سمجھ لیں.
کہ اللہ تو اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر جرم و خطا کے گھر سے بے گھر کر دیے گئے، یعنی مجبور کر دیے گئے کہ گھر کو چھوڑ دیں۔ کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ لا یقول ربنا اللہ، ان کے کہتے ہمارا رب اللہ ہے۔ محض جس جرم میں کہ خدا کو مانتے تھے اس کی ربوبیت کے قائل تھے، خوب اللہ کو تو کافر بھی مانتے تھے، یعنی نام کی حد تک۔ قرآن نے بھی کہا ان سے کہو خالق کو نہ کہیں گے اللہ، کس نے زمین آسمان بنائی کہیں گے اللہ، تو پھر مشکل کیا ہے؟ بس اس کی ساری صفات کو سمجھنا ہے، نہ فقط وہ خالق ہے بلکہ رب بھی ہے، ہر امر کا حاکم ہے آپ کے، نہ فقط یہ کہ وہ تخلیق کرتا ہے کسی چیز کو بلکہ تدریجاً کمال تک بھی پہنچاتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، ہر شے کو اپنے کمال پر پہنچاتا ہے۔ اسے جھگڑا کس بات پر ہے؟ ان کا جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارے امور کا ضامن ہے، ہر شے اسی کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ جھگڑا اسی بات کا ہے نا اللہ کے رسول سے، صاحبان ایمان سے، کہ وہ اس اللہ کو مانتے ہیں جو سمیع اور بصیر بھی ہے، وہ اس بت کو مانتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو حکم دیتا ہے، جو اپنے عمل کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو، کہ یہ حقیقت توحید یہی ہے، یعنی اطاعت۔ اطاعت کے بغیر کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر اطاعت نہیں ہے۔ تم لوگ یاد رکھیے، اطاعت اگر نہیں ہے، دین کی شناخت ہی اطاعت میں ہے۔ اگر اطاعت کا مسئلہ نہ ہوتا تو شیطان آج بھی فرشتوں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا۔ اگر حکم سجدہ نہ آتا تو نہ ہوتا، آج بھی شیطان میں عبادت کر رہا ہوتا، تو نکالا کیوں گیا اس حکم کے بعد جس کی مخالفت کی اس نے؟ تو اگر اللہ حکم نہ دیتا پھر آج بھی وہی ہوتا، تو نکلا کیوں؟ آزمائش کے بعد، چونکہ جب حکم آیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کے حکم کو مانتے ہیں۔ عقیدے رکھنے سے کام نہیں چلتا دل میں، جب تک عقیدہ اطاعت کی منزل میں ظاہر نہ ہو، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان مطیع ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ آپ لا کہیں مطیع ہے، میرا بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ نے حکم دیا اس نے نہیں کیا، پتہ چلے گا مطیع نہیں ہے۔ مطیع ہوتا تو عمل کرتا، وہ تو نئی بات مانی، مطیع کہاں پھر وہ اس نے اطاعت نہیں کی۔ تو اصل کیا ہے کہ یہ بندے وہ ہیں کہ جو خدا سنا سے خدا کی بات مانتے ہیں صرف۔ تو مکے میں تھے، اسی کشمکش میں تھے، یہ مشکلات میں تھے زندگی کی اپنی، بے شک اس لیے نکال دیا کہ چونکہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو دنیا میں اکثر جھگڑا اسی بات کا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تم لوگ یاد رکھیے، میری یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ان کی جو کہتے ہیں ہمارا مالک صرف اللہ ہے، اور ان کی جو اس کے مقابلے میں اپنا نظام لے کر آتے ہیں، یہ جنگ قیامت تک رہے گی۔ ایک ہوگا جو کہے گا اللہ کی بات مانو، دوسرا کہے گا نہیں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی بات مانو۔ وہ تو قصہ پارینہ ہو گیا جو کتاب میں لکھا ہے، اب تو جو ہم کہیں وہ مانو۔ تو یہ جنگ قیامت تک کی، آیا اس کی بات مانی جائے کہ جس نے پیدا کیا، جو رب بھی ہے، جو ربوبیت بھی اسی کے لیے ہے، ہر شے اسی کے لیے ہے، اس کے قوانین پہ عمل کیا جائے، یا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کیا جائے جس پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتا ہے۔ بھئی آپ اتنے مثال کو آپ اتنے قانون بناتے ہیں، آپ مثلا سب بیٹھے قانون بنا دیا، بنانے والے کون ہیں کہ اتنے اسپیڈ سے زیادہ ٹکٹ ملنا چاہیے، یہ خود بھی تو پکڑا جاتا ہے اوور اسپیڈنگ میں، یہ نہیں ملتا ہے نا ٹکٹ، تو اس نے تو خود ہی بنایا تھا قانون ساری ملت کے لیے، انہوں نے بیٹھ کے ساری ملت کے لیے قانون بنایا اور خود ہی پکڑے گئے۔
پتہ چلا کہ انسان بنا تو سکتا ہے، مگر یہ جب عمل کی منزل آتی ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ خالق نے اسی لیے قانون سازی کا حق ان کو نہیں دیا جنہیں اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے۔ جنہیں حق دیا وہ حافظ ہیں اس کے قوانین کے، کہ سب سے بڑھ کے خود عمل کرنے والے، سب سے زیادہ وہ خود عمل کرتے ہیں اطاعت کی منزل پر، اس سے زیادہ کوئی عابد نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کے کوئی بندگی نہیں کر سکتا، ائمہ سے بڑھ کے کوئی بندگی نہیں کر سکتا، ان سے بڑھ کے کوئی عبد نہیں ہو سکتا، کہ جو روح ہے عبودیت کو سمجھتے ہیں، جو جوہر عبودیت کو سمجھتے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں میں بنیادی فرق ہے۔ تو جنگ کس بات کی؟ ایک طرف ہے خدا کا قانون، دوسرے طرف انسانوں کا اپنا بنایا ہوا قانون، اور جس کا آپ عذاب دیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ لاکھ مجھے کہیں فنڈامنٹ اور ٹیررزم جو بھی آپ کہتے رہیں، جھگڑا ایک ہی بات کا ہے کہ خدا کی جو بات ہے وہ کہاں ہے؟ کیا خدا نے کوئی نظام دیا ہے؟ دیکھیے یہ آیت اسی پس منظر میں ہے ساری، جو میں نے کہا نا کہ یہ تو کلی حکم ہے نا، کہ جب بھی انہیں اقتدار ملے اس کے بندوں کو، وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ خدا کے بنا ہوئے انسٹیٹیوشن کو تباہ کریں گے؟ ہر وہ گناہ جو اللہ کے نزدیک حرام ہو، ملت کے لیے ضرر ہو، یہ اسے جمہوریت کے نام پہ آغاز کریں گے اس کا؟ یہ گناہ کرنے والوں کو مبارکباد کے خط لکھیں گے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ سیم سیکس میرج آپ نے کر لی؟ میری بات آپ ہے نا آپ ذہن میں؟ صدر صاحب خط لکھیں گے، لیٹر بھیجیں گے، خود پڑھنے والے بھی حیران ہو، خط کس نے بھیج دیا مجھے؟ خط کس نے بھیج دیا مجھے؟ خدا کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہے بائبل میں، خدا کا قانون کچھ اور، بندوں کا قانون کچھ اور۔ تو اگر کسی اقتدار کو سمجھنا ہو کہ خدا سے کوئی رابطہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کے قوانین کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کبھی معصیت پہ نہیں اکساتا لوگوں کو خدا کی، ورنہ وہ شیطان کا اقتدار ہو سکتا ہے، خدا کا اقتدار نہیں ہو سکتا۔ پروردگار اس بات کو واضح کر رہا ہے ہمارے لیے، آنکھیں کھول رہا ہے ہماری، کہ خدا کے اقتدار کے معنی سے خدا شناسی، اس کے قوانین، اس کے علاوہ طاغوت ہے انسان جو سرکشی کرے اس کے مقابلے پر، اپنا نیا قانون وضع کرے اس کے مقابلے پر۔ تو خدا نے کہا ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ بندوں کی مدد کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم ہے یہ، اور جب مظلوم ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ اللہ قوی قادر ہے اس بات ان کی مدد کرے۔ پھر اس نے ایک اصول دیا آپ کو، ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ کہ اگر یہ خدا نہ قانون بناتا دفاع کا خود، لولا دفع الناس الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اگر یہ قانون خدا نہ بناتا کہ بعض کے ذریعے بعض کو دور کرتا، مغلوب کرتا، جو اجازت جنگ دی گئی ہے، تلوار کی اجازت دی گئی ہے اٹھانے کی، تو کیا ہوتا؟ کوئی عبادت گاہ باقی نہیں رہتی، نہ عیسائیوں کے گرجا باقی رہتے، نہ راہبوں کی جگہ باقی رہتی، نہ یہودیوں کی عبادت باقی رہتی، نہ مساجد جس میں کثرت سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اس میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ دیکھیے ذات واجب نے ایک عام اصول بیان کیا ہمارے سمجھانے کے لیے کہ یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے، قانون ہے، حق کی باطل سے جنگ، حق کے مقابلے میں بلند کرو اپنے سر کو، لڑو، کیونکہ اگر نہیں لڑو گے تو دشمن حملہ اس جگہ پر کرتا ہے جہاں سے مذہب کی بنیاد بڑھتی ہے۔ مذہب کی حفاظت کی جگہ مسجد ہے، مذہب کی حفاظت جگہ چرچ ہے، گرجا ہے ان کا، یہودیوں کی اپنی جگہ ہے، یعنی جو ان کے مراکز ہیں، عبادت گاہیں ان کی، یہ سب کیا ہے؟
یہ مذہب کی جگہیں ہیں جہاں سے شناخت مذہب ہے. خدا یہ نے اصول دیا ہے روز اول سے آج تک. اگر یہ قانون نہ ہوتا دفاع کا تو کیا ہوتا؟ یہ سب تباہ و برباد ہو جاتے. یہ جو خدا شناسی کے مرکز تھے یہ ختم ہو جاتے. تو ہم نے ذمہ داری کسے دی؟ ان کے ماننے والوں کو، کہ وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں. ظاہر جب آج کی بات ہے تو وہ دین آج ہی حق ہے، کوئی اور حق ہے ہی نہیں، اس میں کنفیوز نہ ہو. اب دین صرف ایک ہی، دوسرا کوئی دین نہیں ہے کہ جو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بس یہ جو حرف آخر ہے یہی اصل ہے، جو کلام آخر ہے. مگر ایک قانون سمجھایا آپ کو کہ اس میں کچھ بھی نہ بچتا اگر دفاع کا قانون نہ دیا جاتا. تو یہ باس کو باس کے ذریعے جو غلبہ دیا اس کا ایک ہی سبب ہے، تاکہ یہ سب بچ جائیں، تباہی سے بچ جائیں. یہ چونکہ گفتگو اس کو یہاں چھوڑ کے مجھے آخر میں جانا ہے چونکہ سے. یہ جو مراکز ہے عبادت کے، یہ روح دین کے لیے ہے، یہ دین کو بچانے کے لیے ہے، یہ دین کے بربادی کے لیے نہیں ہے. یہاں سے دین محفوظ ہوتے ہیں. تو پروردگار نے ایک اعلان عام کیا اور انسانوں کو یہ بات سمجھائی اور پھر وعدہ کیا کہ پس اللہ ضرور مدد کرتا ہے. کس کی؟ جو اللہ کی مدد کرے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں. اللہ نے دین دیا آپ کو، اب اس کی بقا کے لیے آپ لڑیں. اور لڑنے کا پہلا اصول ہے خود عمل کریں پھر عمل کروائیں. اصول ہے اس کا. تو خالق نے کیا کہ بھئی دفاع کرنا تمہارا کام ہے، شرعی ذمہ داری ہے، پھر ہم ہیں. جو تم میں طاقت ہے وہ لے کر آؤ تم سامنے، یعنی خدا کے حضور میں تو نکلو. اگر تم نکلو گے تو ہم تمہارے مددگار ہیں، چونکہ ذمہ داری تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یہ جو ہم میں خوف پایا جاتا ہے، یہ خوف کس بات کا ہے؟ چونکہ ہم آمنو کے معنی کو نہیں سمجھتے. کہ صاحبان ایمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. ان کا دفاع کرتا ہے وہ. تو اگر آمنو سمجھ میں آئے گا پھر یقیناً پتا جائے گا ہمارا دفاع کوئی کرے گا. اگر یہ لفظ سمجھ میں آ جائے کہ آمنو کہا ہے نا، تو آیا مانا کیا ہے اس آمنو کے؟ وہ لوگ کون ہیں جو صاحبان ایمان ہیں؟ بس ایزان من. اس حقیقت کو سمجھنا جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے آج کی، جو ہم آج کے زمانے میں ماحول میں دیکھ رہے ہیں. خوف کس بات کا؟ مادیت کا، گولوں کا، اسلحے کا. کس بات کا خوف؟ اس ذات واجب کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے دین میں اس کی مدد کرو. اب وہ دین کے مددگار کی صفات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. یہ کون ہیں کہ جو اہل حق ہیں، یعنی جو خدا کے مددگار ہیں، جنہیں خدا نے کہا کہ میری مدد کرو تو میں تمہاری کروں گا. یہ خدا کے مدد، یہ وہ مددگار ہیں خدا کے کہ جب انہیں خدا قوت دے، استقرار دے، وسائل دے، یہ پہلا کام خدا کے نظام کی بقا کا کرتے ہیں. ان کا کام ہے، یہ صفت ہے ان کی جن سے اللہ کا وعدہ ہے. جب آپ کے سامنے بات آ گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں ڈرتے. آپ سمجھ گئے انہیں ڈر کیوں نہیں ہے؟ انہیں ڈر ہے، انہیں ڈر نہیں ہے. آپ چاہے بحری بیڑے بھیج دیں یا توپیں بھیج دیں اپنی، وہ اس روح کو نہیں سمجھتے جو اس میں کہا گیا ہے. وہ ہیں جو حکم خدا کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہیں جو خدا کے نظام کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ ہے جو اسلام کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں. انہیں ڈر نہیں، چکے وہ پہلے کہہ چکے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرے. تو جو خدا کے دین میں مدد، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے 50 بیڑے بھیج دیں اور میں آپ سے ایک بات کہوں، میں کہوں اچھا کر کیا لیں گے آپ ماری تو دیں گے نا. چلو میں حقیقی دنیا بیٹھو، آپ 50 ایٹم بم گرا دیے،
سب مر جائیں گے تو کیا ہار جائیں گے؟ تو اگر سب مر بھی جائیں تو کیا ہار جائیں گے؟ نہیں، مرے ہوئے ہارا نہیں کرتے ہیں، ہارتے ہوئے جو زندہ رہے سر تسلیم خم کریں وہ ہارے ہیں، وہ مردہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ تو ان کی دھمکیاں کسے دے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا اسے کے ڈر کس بات کا ہے؟ بہت سے بہت موتی تو آ جائے گی، آپ تباہی پھیلا دیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ مگر جسے حق کہتے ہیں اسے کبھی شکست نہیں ہوتی، حق کبھی ہارتا ہی نہیں ہے، چونکہ وہ حق ہے اور حق ذات واجب خود ہے، اسے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیا کی خام خیالیاں جو ہیں اس کو اپنی جگہ رہنے دیں، گراؤنڈ ریئلٹیز۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں وہ اپنی بزدلی کا نام رکھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز، زمینی حقائق، تورا بورا بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ یقیناً بن جائے گا، مگر جملے کو یاد رکھیں، بلڈنگیں دوبارہ بن سکتی ہیں، عزت دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ بلڈنگیں تو بن جاتی ہیں، آج سب تباہ کر دو پھر بن جائیں گی، کیا نہیں؟ یہ کھنڈرات کھڑے ہوئے دنیا میں جو بن گئی عمارتیں آپ کے سامنے ہے نا؟ آج بلڈنگیں بن گئی، اکانومی ان کا قبضہ بھی ہو گیا، سب ہو گیا، پھر آ گیا نا دوبارہ اٹھ کے۔ میں نے اسے چھوڑی، ہماری اپنی مثال جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی مثال لیجیے آپ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں بہت سے ہمارے بے ایمان مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جو اللہ اکبر کے معنی نہیں جانتے، روز کہتے ہیں صبح شام۔ جب آیا معاملہ مارکے کا کہ نہیں بھائی گراؤنڈ ریئلٹی خراب ہے، یہ تو بھلا یہ پاگل ہے یار، یہ ایٹم بم، یہ زمانہ، یہ طاقت، یہ ٹیکنالوجی، یہ کہاں تلوار کی لڑائی ہوگی اب؟ کون کہہ رہا ہے آپ سے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے جو ہے وہ تم سامنے لے کے، مجھ پہ بھروسہ کرو اور میرے راستے میں ہو، میرے لیے ہو۔ اگر میرے لیے تو میرا وعدہ اپنے بندوں سے، اگر دین کا معاملہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیا آپ نے ابھی پڑوس میں نہیں دیکھا؟ میں نے عرض کیا ہو پہلے کوئی حج کو سننے میں کہ آپ نے کیا دیکھا ابھی؟ وہ کتنی بڑی جماعت ہے اللہ کی جماعت، حزب اللہ کتنی بڑی جماعت ہے؟ چھوٹی ہے نا؟ کتنی کوئی بہت بڑی آرمی ہے نہیں ہے؟ کیا کر لیا اس کا؟ بھائی سارا اسلحہ جھونک دیا نا، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہر شخص جانتا ہے، ساری طاقت لگا دی، ان کو پورا مجبور کیا لڑو، ان کا ہم نہیں لڑتے، یعنی ان کو کہا جاتا رہا، وہ بالکل تیاری لڑنے کے لیے، جو کہتے نہیں ہمیں نہیں لڑنا، چونکہ وہ خوف کے عالم میں تھے، حالانکہ ان کو جہاز بھر بھر کے اتر رہے تھے وہاں پر۔ خود بتا دیا زمانے نے آپ کو کہ اسلحے سے نہیں لڑا جاتا ہے، اگر سینے میں دل نہ ہو۔ جو مرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا، جو موت سے نہیں ڈرتے فتح ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا یہ دیکھا کہ جہاں اسلحے کے ڈھیر پڑے ہیں وہ بالآخر صلح کر کے بیٹھ گئے کہ اب نہیں، ختم جائے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو مسئلہ تو ڈھیر لگا دیا، بلڈنگیں ٹوٹ گئیں، عمارتیں گر گئیں، لوگ مر گئے، شکست تو نہیں ہوئی۔ کوئی بڑھیا کھڑی تھی وہ عمارت کے ڈھیر پر، اس کا 28 لوگ مر چکے تھے بمباری میں، اس سے پوچھا کرنے کی کیا ہوا؟ اگر یہ سب تباہ ہو گیا تو ہماری ناک سلامت ہے، عزت ہماری، عزتیں دوبارہ نہیں ملتی ہیں، بلڈنگیں دوبارہ بن جاتی ہیں، نسلیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ عزت مگر اسے ملتی ہے جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا جو خدا کی خاطر ذلیل ہو، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہے، ذات واجب ایک آزمائش قرار دے رہا ہے دنیا میں آپ کے لیے، یہ آزمائش ہے۔ ہمیں تم تو بات ہے کہ ہم کامیابی کی ضمانت ہم ہیں، مگر ہمارے لیے ہو، اور تمہاری ذمہ داری خود دین کی حفاظت ہے تمہاری اپنے۔ اللہ نے کہا کہ میں سارا کام کروں گا، سارا کام آپ خود کیجئے بھائی۔ جنت کا وعدہ ہم نے لیا آپ سے، اور مدد کا وعدہ ہم نے کیا ہے، بشرطے کہ تم قدم بڑھاؤ۔ اسلام میں جنگ کا تصور صرف اسلحے کا نہیں ہے،
اسلام کا تصور جنگ تھا ایمان کی آزمائش. جو خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ قادر ہے ہر مدد پر، وعدہ ہے نا اس کا، تو وہ خدا یہ بھی تو کر سکتا تھا آپ گھر میں بیٹھے میں سارا کام کر دیتا ہوں آپ کی طرف سے. کیا اسلام نہیں پھیل جاتا اگر لوگ یہ دیکھتے جتنے مسلمان ہیں خوشی خوشی گھر سے باہر نکلے، دیکھا 1000 کا لشکر آیا تھا مکے سے، سب مرا ہوا پڑا ہے، فرشتوں نے سر قلم کر دیے، کتنا اچھا ایمان بڑھتا. یعنی بھئی ایمان کبھی ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ اگر مسلمان نکلے 313 باہر، دیکھا تو 1000 کا لشکر مرا ہوا پڑا ہے، ایمان بڑھ جاتا. دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے کیا کام کر دیا، کیا نا. ہو تو جاتا، مگر ایمان والے اور بے ایمان الگ الگ نہیں ہوتے. یہ کیسے پتا چلتا کہ ان میں صحیح کون ہے؟ کس نے حقیقت کے ساتھ اللہ اکبر کہا ہے، کس نے روح ایمان کو سمجھا ہے، اس لیے گھر سے نکالا باہر. یہ صحیح ہے کہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے آئے، مگر فرشتے انہی کے لیے آئے جو تلوار چلا رہے تھے. فرشتے انہی کے نیچے پر بچھا رہے تھے جو تلوار چلا رہے تھے، کسی اور کے نیچے نہیں بچھا رہے تھے پر، جو تلوار چلا رہے تھے ان کی خدمت میں تھے وہ. تو اللہ نے آپ کو اصول سمجھا کہ دیکھیں بھائی 313 صحیح مگر کامیابی آپ ہی کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بھروسہ ہم پر ہے، ورنہ حقیقت کچھ اور ہے. یہ مجمع جانے کو تیار نہیں تھا. اب میں اس بات کر رہا ہوں، کوئی مناظرے کی بات نہیں، اس حقیقت کو سمجھیں. یہ جو سب کے سب جا رہے تھے یہ ایک ہی دل لے کے نہیں جا رہے تھے. یہ صحیح ہے کہ فتح کی نوید سب کے لیے ہے، مگر حقیقت قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے تھے خوشی خوشی جا رہے تھے لڑنے کے اللہ کے راستے میں. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا نے موت کی طرف دھکیل کے لے جایا جا. یہ تو اس لشکر کی بات بدر کی بات کی جا رہی ہے، موت کی طرف دھکیل کے، گویا ڈر رہے تھے، موت کا خوف تھا. قرآن کی آیت ہے، لڑ رہے تھے تجھ سے، جھگڑ رہے تھے، جانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تو قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ 313 میں بھی سب ایسے نہیں تھے کہ ایمان کی ایک ہی منزلوں پر ہو، مگر اس کے باوجود چونکہ وعدہ پروردگار تھا تو چاہے 4 گھوڑے ہوں 3 تلواریں، یعنی اسلحہ بھی نہیں، جنگ کا سامان بھی نہیں تھا، مگر فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فتح ہوئی، کیونکہ وعدہ اس کا ہے. تو جب اس کا وعدہ ہو تو پھر ظاہری حالات چاہے خلاف کتنے ہی کیوں نہ ہو. مجھے لوگ یاد رکھیے، اس لیے میں نے آپ سے دونوں باتیں کہہ دیں کہ مادی فتح نہ ہو تو بھی نہ گھبرائیے، مگر فتح ہماری ہی ہے. وعدہ پروردگار کا، دونوں وعدے ہیں پروردگار کے ہم سے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حق تو کبھی ہارتا ہی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تم حق پر رہو اور سرنڈر نہیں کرو اور حق کی خاطر جیو. تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے اصول پیش کر دیا، مثالیں دے کے ہمیں بتا دیا. تو اب ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ کسی بات کا ڈر نہیں. جو لوگ اس وقت فتح سے ہمکنار ہوئے جب مادی طاقت ان کے خلاف تھی، اور بتا دیا دیکھو جب یہی ہوگا، جب مادی قوتیں تمہارے سامنے نظر آئے پھر یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں. اور یہ ہر عہد میں ہوگا، ہر زمانے میں ہوگا اسی طرح کہ کچھ لوگ خوف کے عالم میں رہیں گے، کچھ لوگ یقین کے عالم میں رہیں گے. قیامت تک کا معاملہ ہے. اگر کسی مارکے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے سامنے حقیقت نظر آ جائے گی کہ وہ اسی کا نام ہے کہ جہاں انسان ایک یقین کی منزل میں، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کیا فکر ہے کوئی آئے کوئی مار کے چلا جائے، ہم حق نہیں چھوڑیں گے. دوسرا وہ چھوڑنے کے لیے بیٹھا ہے دین، جہاں خطرہ ہے دین چھوڑ دو. دیکھیے ابھی جو آیت کی آپ نے تلاوت سنی اس میں کیا کہا گیا ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہجرت کر جائے، اگر ممکن نہیں ہے دین پہ باقی رہنا. یہ آیت یہیں سے شروع ہوئی نا،
کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن کے لیے جینا مشکل ہو گیا. تو جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، زندگی مشکل ہو گئی، تو ہجرت واجب. دین چھوڑ، ہجرت چھوڑ دو، دین پر قائم رہو، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اس راستے میں. ایک جملہ یاد رکھیے، چونکہ تم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے یہ سب، اللہ کی خاطر ہجرت ہے. ہجرتیں دین بچانے کے لیے کی جاتی ہیں، دین بیچنے کے لیے نہیں کی جاتی. ہجرت دین بیچنے کے لیے، دین بچانے کے لیے. آپ کہیں رہیں، اللہ کے لیے رہیں. اور پھر غالب نے کہا جب ہم مدد اس کی کرتے ہیں تو پھر جواب میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آرام سے بیٹھیں، وہ سارے ظلم کے بعد، ستم کے بعد، اب کیا کریں گے؟ اب خدائی حکومت قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام لائیں گے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے. کہ یہی راہ شکریہ، یہی ہے. اللہ کے بندے یہی ہیں جو اس کے مددگار ہوتے ہیں. جو لوگ یاد رکھیے میرے، کہ خدا آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہے کہ مدد ہماری انہی کے لیے، یہ لوگ ہمارے مددگار ہیں، یاد رکھیے. تو جو خدا کے مددگار ہونے کا دعویٰ کرے، اور آپ کو ہونا چاہیے چونکہ خالق آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ ہوں اس کے مددگار دین میں، آپ اس کے دین میں مدد کریں. وہ خود مطالبہ کر رہا ہے آپ سے، مگر اس کی صفت کیا ہوگی؟ صفت یہ ہوگی پھر کہ وہ دین کو نافذ کریں گے. تو پہلے اپنی ذات پر کریں گے، اور اگر جب وہ جمع ہو کے بیٹھیں گے تو معاشرے میں نافذ کریں گے، سوسائٹی میں نافذ کریں گے. یہ شناخت بنی ہے اسلام کی پہچان کی. ہم لوگ یاد رکھیے، یہ شناخت ہے دین کی ہمارے، کہ ان بندوں کی پہچان. تو اسلام آؤٹ ڈیٹڈ کبھی نہیں ہوتا نا، اسلام تو ہمیشہ کے لیے ہے. ہماری مشکلات کا سبب کیا ہے؟ دین سے دوری. ہماری مشکل یہ ہے، ہم یہی نہیں سمجھے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. دین کسی کلچر کا نام نہیں ہے، دین رسومات کا نام نہیں ہے. وہ تو ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں، ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ہر قوم میں پائی جاتی ہیں. کچھ کر لینا، خوشی میں کچھ کر لینا، غم میں کچھ کر، دنیا کا طریقہ، سماج کا طریقہ ہے. دین اس کا نام نہیں ہے. دین صرف اللہ کی اطاعت کا نام ہے. زندگی کے ہر پہلو میں جہاں بھی رہنمائی اس کی ذات واجب کی، بس آپ کوئی عمل کریں صرف اس کے لیے. کسی عمل میں اگر یہ آ جائے کہ میرا دل چاہتا ہے، وہ بندگی نہیں ہوگی. دل کو تو مار کے اس کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، نفس کو تو قتل کر کے آنا پڑتا ہے. اسلام کے معنی ہی تسلیم ہے. جو تو کہے وہ کرنا، نہیں کہ جو میرا دل چاہے میں وہ کروں. دل کو تو ختم کرنا ہے، فنا فی اللہ کرنا ہر شے کو، جو تو چاہتا ہے. اگر تو 2 کہے گا میں 2 پڑھوں گا، 4 نہیں پڑھ سکتا، میری نماز باطل ہو جائے گی. حالانکہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، مگر کہے گا نہیں ہمیں چاہیے نہیں آپ کی. ہمیں وہ بندگی نہیں چاہیے جس میں تمہارا دل شامل ہو جائے، تمہارا نفس نہیں چاہیے. ہمیں اطاعت چاہیے. صرف مٹا کے خود کو آؤ ہمارے پاس، جتنا کہے بس اتنا کرو. یہ عبادت. جتنا کہا جائے، اپنی مرضی کہیں داخل نہ کرو. جہاں اپنی مرضی آئی وہ عبادت عادت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. وہ عبادت تو اصول ہے پھر اس کی امر کا، کہ وہ یا اللہ سے ثابت ہو، رسول سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، اہل بیت سے ثابت ہو. میرے دل کی کہیں گنجائش نہیں ہے وہاں. دین میں دل کی کوئی جگہ نہیں ہے. دل تو ہے فنا کرنے کے لیے. جب یہ آپ اصول دیکھیں، اصول جب آپ سمجھ میں آ گیا، آپ سمجھ میں آتا ہے کہ حکومتوں کی شناخت کیسے ہوگی. ایک جملہ آگے کروں. حکومت، آپ سب حکومت میں ہوتے ہیں. حکومت کو تو اللہ نے بتایا حکومت کسے کہتے ہیں. اللہ کی حکومت اور طاغوت کی حکومت فرق کیا ہے؟ یہی بات آ گئی. جہاں پر یہ صفات نہ پائی جائیں وہ اللہ کی حکومت نہیں ہے. اگر برائی کو روکا نہیں جا رہا، اللہ کی حکومت نہیں ہے. اگر اچھائی کو فروغ نہیں جا رہا، اللہ کی حکومت نہیں ہے. قرآن اس مثال دے رہا ہے. اگر عبد و معبود کے رشتے کو بحال نہیں کیا جا رہا، خدا کی حکومت نہیں ہے. اگر
حقوق کو ادا نہیں کیا، خدا کی حکومت نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ گفتگو اسی لیے ہے، ان ایام میں رہے گی کہ یہ جو 4 بنیادی اصول بیان کیے پہچان کے، پہچان، کہ جب بھی بیٹھیں گے یہ ان کی پہچان ہوگی، اور خدا والوں کی پہچان ہی یہ ہے۔ اور یہ جتنا آپ نے قتل و غارت گری دیکھی وہ کس لیے دیکھی ائمہ کی؟ کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہی تو خطرہ حاکم کو ہوتا تھا کہ اقتدار میرے پاس ہے مگر لوگوں کی نگاہ ان کی طرف ہے۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ حقدار یہ نہیں وہ ہیں۔ کیوں؟ آخر چونکہ انہیں صفتیں معلوم ہیں کہ اللہ والے جو خدا کی مدد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں، اور جب یہ صفتیں نظر نہ آئیں اور نہ حکومت اسلامی ہو۔ اگر ان آیات کی روشنی میں ہے کوئی حکومت، نام تو پتہ نہیں سب نے رکھ رکھے ہیں اپنے، ہیں سب نے نام رکھ لیے، لیکن اگر وہاں امر بالمعروف نہ ہو، نہی منکر نہ ہو، قیام نماز نہ ہو، زکوٰۃ کا نظام نہ ہو، تو کیا حضور حکومت کہیں گے؟ ظاہر نہیں کہیں گے، چونکہ صفت ہے اس کی کہ وہ برائیوں کو روکے گا، جمہور کے حوالے نہیں کرے گا۔ اسلامی حکومت آپ کو حق نہیں دیتی کہ آپ طے کریں اپنی مرضی سے کوئی چیز، بالکل نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ اسلام کا تعلق نہیں ہے اس سے، اس کا تعلق خدا کیا چاہتا ہے آپ سے۔ بھئی شیطانی اور رحمانی حکومت میں یہی تو فرق ہے، وہ آپ کو خوش کرتے ہیں، اللہ والے صرف اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ چونکہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، یاد رکھیں، اسی لیے کہ جو آپ کی خواہش کے لیے کام کرتے ہیں انہیں آپ زندہ باد کہہ کے بٹھاتے ہیں، مردہ باد کہہ کے اتار دیتے ہیں، مگر جسے اللہ چنتا ہے اس ایک نوح کے لیے پوری قوم کو غرق کر دیتا ہے، اس ایک کو بچا لیتا ہے، چونکہ یہ وہ ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے صرف۔ تو جو اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، باقی سب کو غرق کر دیتا ہے۔ تو انسان خوش کرتا ہے جن کو خوش کرتا ہے وہ ان کو خوش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کام ہے اس کو خوش کرنا جو ذات واجب ہے یہاں پر۔ پتہ آپ نے حکومتیں دیکھی، یہ آپ نے کیا دیکھا اپنے 8ویں امام کے زمانے میں؟ کیا سبب ہے؟ ولی عہد بھی بنا دیا نا، پھر قتل کیوں ہو گئے؟ بس یہاں ایک بات ہے، اس لیے آپ سے ایک جملہ کر دوں۔ ائمہ نے اب چونکہ ظاہر یہی معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں رہیں گی اور اہم ہیں، توجہ کے قابل رہیں گی، آپ کے جو بھی ذکر ہوگا، یہ ائمہ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں، جملہ یاد رکھیے میرا، جو آپ کو شک و شبہ میں چھوڑ جائے اور پھر آپ کنفیوز ہوتے رہیں۔ نہیں، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور نہ کہ یہ امام خود ولی عہد بن گئے تھے تو ہم بھی جا کے ڈپٹی لگ جائیں کہیں، کہ امام خود مامون کے دربار میں تھے، یہ نہیں تھے، آپ بھی بن جائیں جا کے بھائی دیکھیے وہ تو خود بنے ہوئے جب بولا بنے ہوئے ولی عہد، مگر ایسا نہیں ہے کہیں۔ امام نے واضح کر دیا اپنے چاہنے والوں کے لیے اس حقیقت کو یاد رکھو میں یہاں کیوں ہوں، اور جن شرائط کے ساتھ میں ہوں تم بھی ہو جانا۔ امام صاحب پہلا منزل کیا تھی؟ قتل۔ اس میں یاد رکھیے مامون نے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ ہی امیر ہو جائیں، ولی تو بات کی بات ہے، پہلے اس نے چاہا کہ آپ ہی کے حوالے اقتدار، آپ حکومت کریں، امام نے رد کر دیا۔ کیوں؟ بھئی تاریخ حقیقت ہے، اس نے تو کہا آپ سنبھالیے یہ، چونکہ امام جانتے ہیں مسئلہ اقتدار لینا نہیں ہے، اصل مسئلہ حکومت الہی کا قیام ہے یہاں پر، اور قیام کیا جاتا ہے لوگوں کے ذریعے، معجزے سے نہیں۔ اور یہ جو لشکر آیا ہے یہ کس کا حامی ہے؟ اس لیے جان کس کے لیے دی ہے؟ انہوں نے مامون کے لیے جانیں دی ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جنگ کی ہے۔ یہ میرے تربیت یافتہ کہاں ہے؟ یہ حکومت اسلامی کے لیے تھوڑی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ میں، یہ تو اپنی خواہشات کے لیے لڑ رہے ہیں۔
تو جو خواہشات کے لیے جان دے رہے تھے کہ وہ حکومت اسلامی چلائیں گے، ان کو وہ تو تربیت شدہ ہے ہی نہیں ہے اس بات کے، نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہی نہیں ہے اس کے لیے تیار ابھی، یہ تو تیرے بندے ہیں سارے کے سارے، تو پھر آپ ولیعہد بن جائیے بھائی، ٹھیک ہے جبر ہے بنے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی جان بچانی ہے، چونکہ خلاصہ کر رہا ہوں، اس کو اپنی جان بچوں کہ وہ اس کی ماں عجم ہے، عجمی ہے، امین کی عربی ہے، تو جھگڑا ہو گیا عرب و عجم کا، چونکہ اس نے قتل کیا بھائی کو اپنے امین کو۔ لیکن امام نے جب قبول کیا تو ان شرائط کے ساتھ جو پورے عالم میں سب کو پتا ہے کہ میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں، صرف نام ہے جو یہ اپنے لیے استعمال کرے گا، نہ میں کسی کو ہائر کروں گا نہ کسی کو فائر کروں گا، تاریخ ہے نا یہ۔ اب کسی شبہ ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے کسی کے بعد؟ کسی کے بعد سب کو پتا ہے کہ امام کیوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کسی شبہ؟ کسی کو شبہ نہیں ہے کہ یہ سب کاغذی معاملہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، اور جس طرح رہے کلمہ حق کو ادا کرتے رہے، اور اگر نہ کرتے تو قتل کیوں ہوتے؟ دیکھیے مامون نے جب سب کچھ تو کر دیا تو پھر خطرہ کس بات کا ہوا؟ وہ خطرہ یہ ہوا کہ یہ جہاں بھی بیٹھے ہیں نگاہیں انہی کی طرف ہیں، کہ اصل میں حقیقت یہی ہے کہ جو حق میں وارث ہے، مطلب اس لیے ایک نماز کے لیے خالی بلایا تھا اس نے عیدگاہ، مگر عیدگاہ بھی نہیں پہنچ سکے، کہ اب جو نکلے تو کہا میں تو ویسے نکلوں گا جیسے میرے جد نکلتے تھے، اب جو نکلا قافلہ عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانا، پیچھے پیچھے مجمع، اور جیسے پیغمبر جاتے تھے ایسے ہی خود چلنے شروع کیا، اب جو اس مجمع کی شان کو دیکھا، اور قافلہ ساتھ ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں نے خبر دی مامون اگر یہ آج نماز پڑھا دی تو تیری حکومت گئی۔ دیکھیے کتنا خطرہ محسوس، ایک نماز سے خطرہ محسوس ہو گیا، مامون نے پیغام بھیجیے واپس چلے جائیے، جو ہمیشہ پڑھا تھا تو وہ پڑھا لے گا۔ یہ ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا کہ لوگوں کو اللہ کا رسول نظر آ رہا تھا، لوگ بیٹے میں جد کو دیکھ رہے تھے کہ یہ حقیقت وارث ہے، یہ اصل میں وارث ہے۔ تو اقتدار کو خطرہ پیدا کیوں ہوا؟ چونکہ اقتدار جانتا ہے کہ حکومت ہے میرے پاس، اس حکومت کا خدا سے تعلق نہیں ہے، یہ وہ صفات نہیں رکھتی کہ جو صفات کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ تو ظلم پہ قائم ہے، کبھی بھائی قتل کریں کبھی کسی کو قتل کریں اقتدار کے لیے اپنے، اور یہ حقیقت میں وارث خدا ہے، یہ تو وارث نبی ہے، یہ جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ حقیقت عدل پہ قائم ہے۔ تو اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ جہاں ولی عہدی بھی دے دی، شادی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر وہی قتل کا منصوبہ ہی بنا رہا ہے۔ اب لوگ حیران نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تو اتنی عزت دے رہا ہے ولی عہد بنا، پھر وہی قتل کرے؟ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے ہر کام کرتے ہیں، ان کے لیے اقتدار ان کی زندگی ہے، یہ کچھ نہیں ہے اگر اقتدار چھن جائے۔ مجھے لوگ یاد رکھیے اہل بیت میں دوسروں میں یہی فرق تھا، دوسرے کچھ نہیں تھے جب تک حاکم نہیں بن گئے، میں جملوں قدر کی ضائع نہیں کیجیے گا، دوسرے کچھ نہیں تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، وہ اگر کچھ بنے تو اقتدار میں آنے کے بعد، اور علی کی حقیقت یہ کہ جب وہ خلیفہ بنے تو کہنے والے نے کہا دیکھ کر یا علی تمہارے خلیفہ ہونے سے تمہاری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس خلافت کی شان میں اضافہ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے، تمہاری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کی شان میں اضافہ ہو گیا، اقتدار کو عزت مل گئی آپ کی وجہ سے۔ یہ ہے حقیقت اہل بیت کہ عزت انہیں ملتی ہے، نہ یہ کہ اہل بیت کو عزت ہے، اہل بیت تو صرف خدا کے لیے، اور یہی وہ فضیلت ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کہ وہ جہاں کھڑے ہوں انہی پر فضائل کا خاتمہ ہے، جہاں وہ موجود ہوں ان سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا، کسی صفت میں بھی، کسی صفت میں بھی۔ عجیب بات ہے، مولانا نے ایک بات ہمارے لیے بھی مشکل کر دی کہ جہاں کوئی ہمارا چاہنے والا ہو پورے شہر میں، پھر اس سے بڑھ کے کوئی عابد نہ ہو،
ٹھیک ہے، آپ سے کچھ توقع ہے کہ جو ہمارا اگر کوئی ایک شہر میں ہو تو پھر اس سے بڑھ کے کوئی عابد شب دار نہ ہو، اس سے بڑھ کے کوئی امین نہ ہو، اس سے بڑھ کے کوئی صادق نہ ہو، چونکہ یہ ہمارا ہے، اسے ہم سے نسبت ہے، اس کی نسبت ہم سے، تو اس سے زیادہ کوئی نہیں ہونا چاہیے جسے ہماری نسبت دے دی جائے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس کو نسبت اہل بیت ہے۔ یہ کتنی بڑی ایک حقیقت ہے کہ جس کے امام دعوت دے رہے تھے آپ کو، کہ یہ بڑا ایک اعزاز ہے نسبت کا پا جانا، اس نسبت کا احترام بھی واجب ہے، اس نسبت کا احترام ہے کہ جو ہر انسان پہ واجب ہے کہ اپنی نسبت کا احترام کرو، ان کے لیے باعث زینت بننا، باعث تہمت نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہ یہ مولا کے ماننے والے اعمال کیا ہیں ان کے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے باعث شرم ہو جائے گی بات، یہ میرا ہے، یہ نسبت میری طرف۔ پر اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے آپ کی، اسی کو سمجھنا ہے جو اسلام میں قائم کی گئی، کہ جب اللہ کا وعدہ، تو اگر نظام یہ ہو جائے تو پس ان کی شناخت، اور جب شناخت نہیں ہے تو پھر اہل بیت نے خود واضح کر دیا کہ یہ حکومتیں آنی اور جانی ہیں، ہمارا وقار آنی اور جانی نہیں ہے۔ آج وہ مزار ہے، وہ جگہ ہے، آج وہ ہے غریب الغربا، لیکن آپ نے کبھی دیکھا وہ خالی ہو؟ کبھی وہ زری خالی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کو اسے بند کیا جائے صفائی کے لیے، کبھی خالی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ یہ مرکز کیوں ہے؟ اب یہ مرکز محبت ہے، یہ مرکز خدا سے رابطے کا مرکز ہے، کیونکہ ان سے ملنا خدا سے ملنا ہے، جو ان کو پا گیا اسے پا گیا۔ مگر ہاں غریب الغربا تو ہے، گھر سے دور ہے عزیزو، کیا صلاح ہے اس بات کا؟ طے کیا ہے مامون نے کہ چراغ کو گل کر دے، زہر بھی دے دیا، انگور میں رکھ دیا ہے، تناول کیا ہے، کھایا ہے، اٹھ کے چلے ہیں کہ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ کہ جہاں تو بھیج رہا ہے، جانتے ہیں جہاں تو بھیج رہا ہے۔ یہ میرے غریب الغربا، یہ میرے امام کی مظلومیت ہے عزیزو، اکیلے ہیں، بیٹا بھی پاس نہیں ہے عزیزو، حال میں غربت ہے، اکیلے ہیں، مگر میں کہوں مولا، اس کے باوجود بھی کہ فاصلہ تھا اتنا، مگر جب وقت آخر آیا تو بیٹا پہنچ گیا، بیٹا سرہانے تھا، کہوں مولا آپ کا بیٹا آپ کے سرہانے تھا، مگر مجھے تو کربلا نظر آتی ہے کہ جہاں بیٹا زیادہ دور نہ تھا، مگر خاک کربلا پہ آپ کا جد، اس کی مظلومیت۔ مولا آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، مگر آپ کو یقیناً یہ خوف نہیں تھا کہ میرے بعد گھر جلایا جائے گا، آپ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بچوں کے تماچے مارے جائیں گے، مگر میرا امام مڑ مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا جب کربلا کی طرف جا رہا تھا، جب مقتل کی طرف جا رہے تھے دیکھ رہے تھے مڑ مڑ کے میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ مولا آپ قتل کر دیے گئے، مگر آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، قاتل خود سر پیٹ رہا تھا، ایک ہجوم تھا سارے شہر کا، مگر یہ میرے امام مظلوم کا لاشا ہے کہ جہاں قتل کرنا کافی نہ تھا، بھئی انتہا تھی نہ قتل حسین، اور اس کے بعد تو دنیا کا دستور شروع ہوتا ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، مگر یہ تاریخ کربلا عجیب ہے کہ نہ صرف یہ کہ امام شہید ہو گئے، مگر شہادت کے بعد اگر لوگ آئے تو تعزیت کے لیے نہیں آئے، آئے ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے تھے، خیموں کو آگ لگا رہے تھے، بچوں کے یتیموں کے تماچے مار رہے تھے، بیواؤں کے سر سے چادروں کو چھین رہے تھے، اور اتنی مظلومیت ہے کہ جناب فاطمہ کہتی ہے کہ جو لوٹ رہا تھا وہ رو بھی رہا تھا۔ یہ بے بسی کل لوٹتا ہے تو روتا کیوں کہ لوٹ رہا ہوں اس لیے
کہ میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا، یہاں کہیں رہن نہیں پایا جاتا، اور رو تمہاری مصیبت کر رہا ہوں کہ رسول کی حال کا آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تاریخ کربلا عجیب منظر کو پیش کرتی ہے عزیزو۔ یہ ہے کربلا کے بعد اچھا یہ بھی ہو گیا، اب تو خاموشی ہو گئی نا، خیمے بھی جل گئے، تماچے بھی لگ گئے، اب تو جلے ہوئے ٹینٹ ہے، بکھرے ہوئی لاشیں عزیزو ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے کہ ایک مرتبہ پھر نکارہ بج رہا ہے، ایک شور ہو رہا۔ اب کیا ہو گیا کہ جسے قوم عرب میں ذلیل کیا جاتا ہے اس کے لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ ارے ابھی زینب بیٹھی ہے، ابھی جلے ہوئے خیمے ہے کہ ایک اور صدمہ کہ جسے ذلیل کیا جائے اس کے لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے، مگر ایک اطمینان پھر آیا ہوگا، اس لیے کہ جب حر کا لاش آیا، حر کا قبیلہ آ گیا اور اس نے کہا ہم یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قتل کیا مگر یہ ذلت برداشت نہیں کریں گے، کر لے جاؤ۔ تو اب شہزادی سوچیں گی نا کہ یہ رسول کی حال ہے، شاید کوئی ان میں ایسا نکل آئے جو آ کے یہ کہے یہ رسول ہمارا تھا، ہم یہ ذلت برداشت نہیں کریں گے کہ رسول کے نواسے کی لاش بحال کر دی جائے۔ مگر کربلا میں یہ نہ ہوا عزیزو، جن کے چاہنے والے آئے وہ لاشوں کو اٹھا کر لے گئے، مگر اگر کوئی رہ گیا تو پھر وہ رسول کی نسبت رہ گئی، وہ رسول کے نواسے کا لاشا رہ گیا۔ اب یہ لاشا حسین تھا اور پھر وہ گھوڑوں کا دوڑنا تھا عزیزو۔ مجھے نہیں معلوم کتنی مرتبہ دوڑے ہوں گے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب امام دفن کے لیے آئے تو باپ کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھا نہ سکے کہ لاؤ بنی اسد ایک چٹائی لاؤ تاکہ اپنے باپ کی لاش کو اٹھا سکوں۔ عزیزو انتہا ہے نا، تو کتنے مصائب ہیں تاریخ کربلا کے، یہ کوئی آسان میں کہوں گا۔ ہاں آج یہ بات ہے کہ اگر کسی کی توہین ہے تو وہ فقط حسین کی نہیں، رسول کی نسبت کی توہین تھی، یہ حسین کی توہین نہ تھی، اس لیے کہ ہر ایک کو اگر فکر تھی تو اپنی فکر تھی، اپنے شرف کی فکر تھی۔ ارے یہ شرف بڑی بات ہے عزیزو، جب کوفے میں داخل ہوئے تو یہ ابھی اسی کوفے میں تو رہی تھی، اسی کوفے میں درس دیتی تھی، اسی کوفے میں قرآن کو پڑھاتی تھی، اس لیے آواز دی اشراف کوفہ ملنے نہ آئے، شہر کے اشراف کے لوگ، کوفہ کے لوگ نہ آئے، اس لیے ارے کل تک تو شہزادی تھی اسی کوفے کے اندر، آج زینب اسیر ہو کے جا رہی ہے۔ مگر عزیز و تاریخ خود گواہ ہے، جس حقیقت جس کو جملے کو تمام کر رہا ہوں، کہ اگر وہ ابن زیاد کا دربار تھا اور ابن زیاد کے دربار میں اگر ابن زیاد نے گستاخی کی تو وہ صحابی برداشت نہ کر سکا۔ عبداللہ نوفل کھڑے ہو گئے، کذاب ابن کذاب تو ہے، تو صادقوں کو کاذب کرتا ہے، ان کی آل کو قتل کرنے کے بعد۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، کیسے قتل کر دو بوڑھے کو، بھئی جیسی باری ہے کہ اسے قتل کر دو، چاہنے والے آ گئے، قافلہ اٹھ کے آ گیا، پورا قبیلہ جمع ہو گئے، تلواریں کھنچ گئی، بچا لیا، وہ بعد میں قتل ہوئے، بچا لیا، گھر لے کے چلے گئے۔ میں کہوں گا بہت اچھا کیا، مگر زینب کا دل تو تڑپنا ہے نا عزیزو، کہ ہر ایک کو اپنے قبیلے کی فکر تو ہے، مگر کسی کو اپنے ذات کے دربار میں بیٹھا ہوا رسول کے کاروان نظر نہیں آتا، رسول کی بیٹیاں نظر نہیں آتی، کسی کو رسول کی حرمت نظر نہیں آتی۔